کون سے بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ آسان سی بات ہے کہ انسان صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب 52.5 تولے چاندی کے بقدر سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک اس کے پاس مال ہو۔ درمیان میں کبھی کمی زیادتی ہو بھی جائے نا تو یہ الگ بات ہے۔ سال کے پہلے دن 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس مال ہو، اور سال کے آخر میں ہی جب سال مکمل ہو رہا ہے اتنا ہی مال اس کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر سال کی ابتدا میں یا سال ختم ہونے پر 52.5 تولے چاندی کے بقدر اس کے پاس مال نہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہوگی؟ مارکیٹ میں اس کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں چاندی کا جو ریٹ چل رہا ہے یہ 1400 1450 روپیہ فی تولہ ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ، بالکل آسان، کہ انسان کے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے۔ وہ پیسے چاہے اس نے کسی کو قرض ہی کیوں نہ دیے ہوں اس کی اپنی ملکیت میں، یقین ہو کہ پیسے مل جانے ہیں، تو ان تینوں کو ملائے، اکٹھا کرے، چاہے ان کی اوسط نکال لے کہ میرے پاس چاندی ہے کتنے پیسوں کی ہے اس وقت، سونا ہے کتنے پیسوں کا ہے اس وقت، اور میرے پاس جو رقم ہے وہ کتنی ہے، ان سب کو ملا کے سارے کے سارے کا 2.5% ادا کر لے۔ یہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا بالکل آسان طریقہ، بالکل آسان، کہ سارا مال جمع کرے، ایک کاپی پہ اس کا حساب لگا لے۔ مثلا فرض کریں ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 2 تولے چاندی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پاس 50,000 روپیہ بھی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، 1 تولہ چاندی کی مارکیٹ میں ریٹ، 9 تولہ چاندی کا مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے 1,00,000 روپیہ، ایک مثال ہے۔ لیکن جو سیکنڈ ہینڈ سونا ہوتا ہے جو آپ نے جا کے مارکیٹ میں بیچنا ہے وہ 1,00,000 کا تو نہیں بکے گا، وہ بکے گا یا 80,000 روپے کا یا 75,000 روپے کا، کیونکہ وہ کٹوتی کر کے، یہ جو 75,000 یا 80,000 روپیہ ہے نا اس کا آپ نے حساب لگانا ہے۔ اور اسی طرح چاندی ہے آپ کے پاس، یہ آپ نے لکھ لیا 85,000 روپیہ آپ کے پاس سونے کا۔ اسی طرح 2 تولہ چاندی ہے، 14 دونا 2,250 روپیہ اس کا بنتا ہے نئے تولے کا۔ مارکیٹ میں جا کے بیچیں گے تو 1400 کا نہیں بکے گا، یا 1000 کا بکے گا یا 900 کا، 1000 کا لگا لیں، 1000 کا بکتا ہے تو آپ نے لکھ لیا 2000 اور چاندی کا، تو 80 سونے کا، 2000 یہ 82 ہو گیا۔ 50,000 روپے آپ کے پاس ویسے مال پڑا تھا تو 82 کے ساتھ 50 ملائیں تو کتنا ہوتا ہے؟ 8 5 13، 1,32,000 روپے آپ کے پاس بن گیا ہے۔ آپ نے 1,32,000 کا 2.5% ادا کرنا ہے، یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ بالکل آسان طریقہ ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے جی آپ نے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے۔ بالکل آسان بات، جس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے نا، جس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ غریب ہے، لیکن آپ صرف اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہو تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ اگر اس پر صدقہ فطر واجب ہے آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر کا نصاب یہ ہوتا ہے کہ ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان موجود ہو، اور اتنا سامان موجود ہو جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے، ضرورت سے زائد۔ مثلا گھر کے اندر اس کے پاس کئی ساری چیزیں ہیں ضرورت سے زائد، تو جس بندے پر صدقہ فطر واجب نہیں آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس بندے پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ نکالتے وقت آپ نے سب سے پہلے خیال کرنا ہے اپنے رشتہ دار کا، سب سے پہلے۔ کو ماڑا کو غریب آپ کا رشتہ دار ہے، وہ چاہے کہیں بھی ہے، آپ اس کو دیں، اللہ آپ کو دو اجر دے گا۔ ایک تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر دے گا کہ فرض آپ ادا کر رہے ہیں، دوسرا اللہ آپ کو اجر دے گا صلہ رحمی کرنے کا، تو 2 اجر کمانے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔
اگر آپ کا رشتہ دار ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دیں، تو اس کے بعد آپ اپنے محلے میں آئیں گے، اپنے محلے میں کسی غریب کو ڈھونڈیں گے۔ اگر محلے میں آپ کو غریب نہیں ملتا تو آپ بستی میں کسی غریب کو ڈھونڈیں گے۔ ابھی شہر سے باہر نہیں جائیں گے، آپ بستی سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ اگر وہاں آپ کو نہیں ملتا تو آپ کسی ادارے کو دے دیں، مدرسے کو دے دیں۔ رفائی ادارے کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مثلا سڑک بنانی ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ نالی بنانی ہے اجتماعی لوگوں کے لیے، آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ رفائی کام ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ اصول ہے کہ آپ جس کو دیں گے اس کو مالک بنانا ہے، اور رفائی کام میں تو مالک نہیں بنتا کوئی بھی، اس لیے وہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔